اجالا شان رمضان. جی جناب، خیر مقدم ہے آپ کا. غصہ موضوع ہے اور غصے کی مذمت موضوع ہے. بنیادی طور پر یہ نہیں ہے کہ غصہ کرنا چاہیے، بلکہ غصے کی مذمت کے حوالے سے. لیکن اس میں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ غصہ کن وجوہات میں جائز ہے، یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے. اور اس حوالے سے علماء حضرات کیا ہماری رہنمائی فرماتے؟ قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب سے میں گزارش کروں گا اس پر روشنی ڈالیے. جی ہاں، جیسے کہ ابتدا میں نے آپ غصے نے کی اجمالاً اس کو دو بیان اقسام فرمایا. کے اوپر اشارہ کیا تاکہ ہمیں ایک بیس ذرا ذہن میں ہو تو اس کے مطابق ہی سمجھے. اب جہاں غصہ کا اظہار جائز ہے وہ معاملات ہوتے ہیں کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے نفاذ کا معاملہ ہوتا ہے. جیسے حاکم اسلام ہے وہ اظہار غضب کرے گا رعایا پہ جبکہ ان میں بے راہ روی ہوگی. جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنے تو منکرین زکوٰۃ پیدا ہوئے. تو آپ کا تو اظہار غضب ایسا تھا کہ ان کے خلاف جہاد کیا ہے باقاعدہ. اسی طریقے سے اگر کوئی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود جاری فرمائی ہیں، اب وہ یقینی سی بات ہے کہ اس کے پیچھے غضب بھی ہے کہ آپ نے گناہ کیا ہے، خطا کیا ہے تو حد جاری فرما دی. اسی طریقے سے سینکڑوں مثالیں ملتی ہیں. داعیان نبوت کے لیے آپ نے مسلمہ کذاب کے خلاف. جی ہاں، اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خلاف شرع کوئی کام دیکھتے تھے، حالانکہ سامنے والا دانستہ تو کر ہی نہیں سکتا تھا، صحابہ سے تو بعید ہے چیز، نادانستہ طور پہ ہو جاتی، تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں تشریف لائے. جیسے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تصویر والا پردہ لٹکا دیا تو سرکار جلال میں تشریف لائے، چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا. تو سیدہ عائشہ نے عرض کیا رسول اللہ، مجھ سے ایسی کیا خطا ہوئی؟ فرمایا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ ان تصویر والوں کو قیامت کے روز عذاب ہوگا؟ تو انہوں نے پھر وہ پردہ اتارا، کہتی میں نے گدی پہ اس پہ لپیٹ دیا اور نبی کریم اس سے ٹیک لگایا کرتے تھے. اسی طرح اور سینکڑوں واقعات ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں غصہ وہاں پر آنا چاہیے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہو، کوئی گناہ کر رہا ہے، کوئی نافرمانی کر رہا ہے، تو وہاں پر یقیناً غصہ آنا چاہیے. پھر اس کا اظہار کیسے ہونا چاہیے وہ ایک الگ لمبی تفصیل ہے. تو چنانچہ حاکم جو ہے رعایا پہ غصہ کرے گا، شوہر جو ہے وہ بیوی کے اوپر یعنی وہ اظہار غضب کر سکتا ہے اگر وہ اسی طریقے سے بیوی اگر شوہر کو دیکھتی ہے کہ غلطی کر رہا ہے تو وہ اظہار غضب تو نہ کرے ایسے مقام پر کیونکہ اس کا مقام زیادہ ہے، لیکن اس کو دل میں برا جان کر اصلاح کی کوشش ضرور کرے گی. دل میں اس کے بھی غضب آنا چاہیے ایسے معاملے پہ. ایسے والدین اولاد کی تربیت کریں. ٹیچر جو ہیں وہ اپنے اسٹوڈنٹس کی تربیت کرتے ہیں، اس میں ان کو غصہ آ جاتا ہے، بعض اوقات ان کی غلط حرکات کی بنا پر محنت نہیں کر رہے، دیگر معاملات ہیں. ایسی افسر کو ماتحت پہ غصہ آ سکتا ہے جبکہ وہ خلاف شرع کام کر رہا ہو یا کام چوری وغیرہ کر رہا ہو. تو یہ وہ جوازی صورتیں ہیں. اب کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہر ایک اپنے غصے کی وجہ جانے پہلے کہ میں کیوں غضب کر رہا ہوں. جب اس کے ذہن کے اندر آئے گا تو اگر اس کو ایسا لگے کہ میں اپنے نفس کی خاطر کر رہا ہوں اور یہاں پہ اظہار غضب شریعت کو مطلوب نہیں ہے، تو پھر وہی ہے طریقہ کار جو بتایا کہ اللہ کے غضب کو یاد کرے انسان اور سوچے کہ یار اگر میں آج اظہار غضب کر دیتا ہوں تو کل اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر غضب فرمائے گا. کیونکہ یہ بھی ایک حدیث میں ہے کہ اگر تم اللہ کے غضب سے بچنا چاہتے ہو تو غضب میں نہ آؤ. اسی طریقے سے اب بچے اگر نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، دیگر معاملات ہو رہے ہیں، گھر میں گناہ ہو رہے ہیں، اس کے اوپر غصہ آنا چاہیے. آئے گا نہیں تو پھر آپ اصلاح کیسے کریں گے؟ تو اس لیے یہ غضب جو ہے یہ محمود ہوتا ہے اور اس کا اظہار بھی جائز ہوتا ہے. لیکن وہی بات ہے کہ اس میں جیسے اعمال میں درجہ بندی ہے کہ فرض ہے، واجب ہے، سنت موقدہ، غیر موقدہ، مستحب، مباح. ایسے اس کے جسٹ اپوزٹ حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، اطاعت ہے، مکروہ تنزیہ ہے، خلاف اولا. بچے اگر فرض کر لیں کوئی ماتحت آپ کا ہے یا ایسا کوئی غلط کام کر رہا ہے تو جتنے بڑے درجے کی خطا ہے اتنا پھر غضب ہوگا، مطلوب ہے. مثلا فرض ترک کر رہا ہے تو زیادہ غضب چاہیے، واجب ترک کر رہا ہے تو تھوڑا کم، سنت موقدہ میں کم. اب میں نے اکثر گھروں میں دیکھا ہے کہ مستحبات کے ترک پہ غضب ہے، فرض کے ترک پر نہیں ہے. فرض پہ نہیں ہے. بیوی نے علم دین نہیں سیکھا ہوا، نہ فرض، وہ ناپاک کپڑے واشنگ مشین میں دھو کر استری کر کے شوہر کو ناپاک کپڑے پہنا کر جمعے اور اس کی نمازیں اور عیدین ضائع کروا رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر اس نے تھوڑا سا امی سے لاؤڈلی بول لیا یا وہ تھوڑا سا نمک تیز کر کام میں پیچھے رہ گئی تو حضرت غضب شروع کر دیں گے. وہ تو زیادہ ماں کی خدمت، ساس کی خدمت درجہ استحباب میں، اگر نہیں بھی کیا تو کوئی مسئلہ نہیں. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. اچھا بچہ اگر برہنہ سر کھانا کھا لے، وہ کمبختو اور یہ غضب کر رہے ہیں، واش روم میں برہنہ سر جا رہا ہے تو غضبناک. نماز اگر بغیر ٹوپی کے پہن لی تو حالت نماز میں اس کے سر پہ ٹوپی ڈالنے کو، اس کو جمانے کی بھرپور کوشش ہے. لیکن اس کے بعد اگر کوئی بچے برا کام کر رہے ہوں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹک ٹاک پہ وہ ٹھمکے دیکھ رہا ہے بچہ، ابا بھی قریب سے گزر رہے ہیں، ٹیڑھی آنکھوں سے انہوں نے بھی دیکھ لیا کہ ہاں ٹھمکے چل رہے ہیں، اس میں منع ہی نہیں کر رہے. بچے خراب قسم کے دوستیاں کر رہے ہیں، اس پہ اظہار ہے بھائی ٹھیک ہے بچے ہیں. یہ کیا معاملہ ہوا؟ تو جہاں پر خرابی اگر ہے
کس درجے کی ہے اسی اعتبار سے غصہ بھی اسی طرح کا ہونا چاہیے. مستحبات کے ترک پر معمولی سی ناراضگی ہو، معمولی سا سمجھانا ہو، بس ایسے ہی ہونا چاہیے. یہ بھی فرق ذرا، لیکن مسئلہ وہ ہے، بس آخری بات جی کہ فرمائیے. علم ہوگا تو پھر انسان کرے گا نا. ہاں یہ بات ہے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، سنت موقدہ کیا ہے. اپنے اولاد یا اپنی بیوی یا اپنے ماتحت کو کن باتوں پہ ڈانٹ سکتے ہیں، کن پہ نہیں ڈانٹ سکتے، کہاں غصہ اللہ کی رضا ان کے لیے اظہار غضب اللہ کی رضا کی خاطر ہے، کہاں نہیں. جب یہ آپ کے پاس علم ہی نہیں ہے تو آپ بیلنس کیسے قائم کر سکتے ہیں؟ اس سے ہم تمام دیکھنے والوں سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ علم دین ضروری بیسکس سیکھیں، جس کو فرض علوم کہا جاتا ہے، تاکہ اس کی روشنی میں آپ سامنے والے کا احتساب کریں کہ ان میں سے کسی بات کا ترک تو نہیں کر رہا، کیونکہ وہ فرض علوم تھے، اس میں فرض اور واجب اور سنت موقدہ کا بیان ہوتا ہے. تو پھر آپ فیصلہ کر سکیں گے کہ یہاں مجھے اظہار غضب کرنا چاہیے اور کس حد تک کرنا چاہیے. باقی مستحبات وغیرہ سنن غیر موقدہ کے اندر نرمی اور پیار محبت سے سمجھائیں کہ یہی مطلوب شرع ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرائض نے کے معاملے میں سختی ضروری بس ہے. ہاں اگر وہ وہاں مطلب دیکھیں نا، مزاج شرعی دیکھیے نا مزاج شرعی. کہ اس کو مستحب یا سنت غیر موقدہ کے درجے میں جو رکھا گیا ہے، اور سنت غیر موقدہ کیا ہے، ناپسندیدہ ہے لیکن اس پہ گناہ نہیں، اور مستحب میں ناپسندیدگی بھی نہیں ہے. جب شریعت خود رعایت دے رہی ہے تو پھر آپ کیوں غضب کر رہے کیوں ہیں؟ غضب کر رہے ہیں؟ وہ تو پھر شریعت کے جو آسانی دینے کا معاملہ ہے اس کو آپ تنگی میں تبدیل تنگی کر میں رہے تبدیل کر ہیں. رہے ہیں. وہ تو خود آدمی قابل گرفت ہو جائے گا. صحیح. اس لیے یہ علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. بہت بنیادی بات ارشاد فرمائی مفتی صاحب نے. ہم اس کو خلط ملط کر دیتے ہیں، جہاں نہیں کرنا ہوتا ہے وہاں غصہ کر دیتے ہیں، جہاں کرنا ہوتا ہے اس کو ہم صرف نظر کر دیتے ہیں. یہ عجیب ہمارا، چونکہ لا علمی ہے. بنیادی بات مفتی صاحب نے فرمائی، جو بہت ضروری علوم ہے، دینی علوم ہے، ان سے ظاہر ہے آگہی نہیں ہے، جس کے سبب ہم یہ سب کر رہے ہوتے ہیں. اور اس طرح معاشرے میں یہ چیزیں سامنے آتی ہیں کہ جناب اس طرح ظلم ہو گیا، اس طرح یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. بہر صورت اچھا، ایک چیز بہت معروف ایک چیز ہے کہ ابتدا کی یہ جو غصے کی ابتدا جو ہے جنون سے ہوتی ہے، اور انتہا جو ہے ندامت پہ ہوتی ہے. ہمیشہ یہی ہوتا چلا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ غصہ کرنے والا اتنے ہوش و حواس میں ہوتا ہے کہ مجھے ابھی اتنا غصہ کرنا ہے، اتنا نہیں. وہ کر گزرتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کا ری ایکشن سامنے آتا ہے، بھائی آپ تو اس وقت بڑی غصے کی حالت میں تھے. کیا کہے گا مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب کہ واقعتاً ایسا ہی ہے کہ غصے کی ابتدا جنون سے اور انتہا ندامت پر ہے؟ جی ہاں، یہ بات تجربہ اور مشاہدہ سے سامنے آتی ہے، اور اکثر ایسے ہی دکھائی دیتا ہے کہ انسان جب غصہ کرتا ہے تو یہ ہم اس غصہ کی بات کر رہے ہیں جو منفی ہے، اور جو محمود ہے اور لائق تعریف ہے اور کرنا چاہیے، اور شریعت کا تقاضا ہے جہاں غصہ کرنا، وہ تو قبلہ مفتی صاحب نے تفصیل سے فرما دیا ہے. تو جہاں شریعت نے ہمیں غصے کے اظہار سے منع فرمایا ہے اور ضبط نفس کی ہمیں تعلیم دی ہے، اس کے باب میں جب ہم دیکھتے ہیں اور اس ایریا کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں، اس میں جہاں بھی انسان غصہ کرے گا تو غصے سے سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ اس کی ابتدا جنون، یہ آپ کے سوال میں لفظ شامل ہے. غصہ جب آتا ہے تو انسان اپنے جذبات کے اندر اس قدر محو ہو جاتا ہے یا مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ غصہ اس کے عقل کو مغلوب کر دیتا ہے. عقل مغلوب ہو جاتی ہے. تو جو ہی عقل مغلوب ہو گئی تو اسی کو جنون کی کیفیت کہتے ہیں. پھر اس کے سینسز اس کے کنٹرول میں نہ رہے، اس کے حواس اس کے کنٹرول میں نہ رہے، تو پھر نہ زبان پر کنٹرول رہے گا، کیا کہنا ہے اور کیا کرنا ہے، اپنے فعل پر بھی ضبط نہیں رہے گا اور اپنے قول پر بھی ضبط نہیں رہے گا. تو جب اپنے قول اور فعل کے اوپر ضبط نہیں رہے گا اور اسے انسان دانش اور بینش سے نہیں ادا کر رہا ہوگا، بلکہ غصے کی کیفیت میں مغلوب ہو کر وہ قول یا وہ فعل کر رہا ہے، تو پھر صاف ظاہر ہے اس کا جو انجام ہے وہ اچھا نہیں ہوگا، اس کے نتائج خطرناک ہوں گے، اس کے اثرات برے ہوں گے. اور جس وقت پھر تو غصہ ٹھنڈا ہوگا اور ہوش آئے گا اور اس کے اثرات اور نتائج اس کے سامنے کھڑے ہوں گے اور وہ ان کو دیکھے گا، تو پھر اس کو ندامت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا. پھر شرمساری بھی ہوتی ہے، ندامت بھی ہوتی ہے، اور بسا اوقات تو غصے کے اندر ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ جس کی انسان کے پاس تلافی نہیں ہوتی، کہ جس کا جتنا کوشش بھی کرنا چاہے تو اس کا کوئی وے آؤٹ نہیں رہتا، تلافی کرنے کی کوئی سبیل نہیں رہتی. جیسے عام طور پر ہمیں مسائل لوگ پوچھتے بھی ہیں، اور یہ عام طور پر یہ چیز آتی ہے بھی غصے میں طلاق دے دی. اور یہ غصے کے اندر یعنی پہلے تو طلاق دینے کے احکامات یا طلاق کے متعلقات کو نہیں سیکھا شریعت مطہرہ سے، جس کی طرف قبلہ مفتی صاحب نے اشارہ فرمایا کہ علم دین حاصل کرنا ضروری تھا. پہلے تو وہ نہیں سیکھا، اور وہ نہیں سیکھا تو اس کے بعد پھر اس کا اظہار غصے کا ایسے کر دیا کہ کھڑے کھڑے
طلاق دے دی اور یہ نہیں سوچا کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے، نتائج کیا ہوں گے، اور وہ ندامت اور شرمساری کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا. تو جب وہ غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو بعد میں اگر وہ کسی دارالافتاء سے رجوع کریں، کسی مفتی صاحب کے پاس جائیں کہ جی آپ اس کی کوئی سبیل بتائیں، تو سبیل نہیں رہتی. پھر وہ انسان کو بسا اوقات یہ کہ حق کو ترک کرنے پر وہ آمادہ ہو جاتا ہے اور حق کو ترک کر دیتا ہے اور باطل میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس سے دین اور ایمان بھی چلا جاتا ہے اور اس کے معاشرتی نقصانات اور اثرات بھی سامنے ہیں. تو لہٰذا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ غصہ انسان کے شعور کی طاقت کو مغلوب کر دیتا ہے، کمزور کر دیتا ہے، اور اس بے شعوری کی حالت میں یا بے بصیرتی کی حالت میں انسان جو بھی قول کرے گا یا جو بھی فعل کرے گا، جو کام کرے گا، اس کو اسے ندامت سے فیس کرنا پڑے گا. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی تربیت کریں، اپنی اصلاح کریں. اور ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا، چونکہ ہمارے ہاں تو جو نظام تعلیم ہے وہ نظام تعلیم صرف اسناد اور ڈگریوں کی حد تک ہے، وہ انسان سازی، شخصیت سازی اور سیرت سازی کے اوپر توجہ نہیں دیتا. ورنہ تو یہ چیزیں شروع سے ہمارے نصاب کا حصہ ہونی چاہیے. ہمارے بچے، طلباء، طالبات ان چیزوں کو پڑھیں، اپنی شخصیت سازی کے لیے ان چیزوں کو سیکھیں اور اس کی اثرات اور نتائج سے بخوبی آگاہ ہوں اور اس کی پریکٹس کروائی جائے. اور ان سوشل سائنسز کو اس حد تک ہمارے تعلیمی نظام کا حصہ ہونا چاہیے کہ جب کوئی گریجویٹ ہو یا تعلیمی ادارے سے باہر نکلے، کم سے کم اس کی شخصیت کے اندر وہ منفی چیزیں نہ ہوں یا کم سے کم ہوں کہ جہاں انسان اپنے شعور کے ساتھ زندگی گزارنے کا آگے راستہ اور سلیقہ جانتا ہو. تو یہ چیزیں نصاب کا حصہ بھی ہونی چاہیے، تربیت کا حصہ بھی ہونی چاہیے، تاکہ ہم اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی سے بھی بچائیں اور اس کے دینی اور معاشرتی نقصانات سے بھی اپنے آپ کو بچا پائیں، اور ایسا نہ ہو کہ ہمیں ندامت کا سامنا کرنا پڑے. اس کے لیے تعلیم اور تربیت دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں. تعلیم بھی، تربیت بھی. اس پر بھی بات کریں گے. ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان.